تیسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہے ان کی فکر کے کئی پہلو ہیں. مثلاً وہ ایک مسلمان گھرانے کے چشم و چراغ تھے اور ان کی اسلامی تربیت ہوئی. پھر کالج گئے، وہاں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مغربی علوم خاص طور پہ فلسفہ پڑھا، اور اس زمانے میں مطلب یہ کالج کے لوگ جو ہے مغربی فکر سے فلسفہ، انگریزی ادب پڑھا، یعنی مطلب انگریزی ادب میں بہت ان کی انگریزی شاعری پہ، بعد میں جرمن ادب اور جرمن شاعری پہ. تو کالج میں جو ہے مغربی فکر کا اثر ہوا، کیونکہ وہ مغربی فکر کے تعلیم کی اماچہ تھی، آج بھی ہے لیکن اس زمانے میں تو بہت زیادہ تھی، اور سر سید کی فکر. تو گو کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور تو وہ دین کے بارے میں جو اہمیت اور غیرت ہے وہاں سے، لیکن مغربی فکر اور سر سید کی جو فکر تھی اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مغرب زدگی ان کے فکر میں شروع سے ہے، اور سر سید کے مکتب فکر میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن جو ان کی اندرون تربیت تھی اور پھر یورپ گئے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے جو یورپ میں جو کچھ انہیں دیکھا اور مغربی فکر اور تہذیب کو دیکھا، تو اس کے نتیجے میں جو مطلب اس کی اسلامی اہمیت تھی، اس کے نتیجے میں ایک رد عمل ہوا، اور اس کے نتیجے میں وہ خاص طور پہ مولانا رومی اور قرآن مجید کے قریب ہوئے، اور وہاں سے وہ جو ہے ان کو کچھ صحیح اسلامی فکر حاصل ہوئی، اور خاص طور پہ اسلامی حمیت اور غیرت اور ملت کا درد، وہ ان کی فکر میں جو ان کی، تو یہ ساری چیزیں جو ان کی فکر میں موجود ہیں، شاعری میں بھی موجود ہیں اور نثر میں زیادہ ہیں. یعنی نثر میں مغرب جدیدیت اور سر سید کی فکر کا اثر زیادہ ہے، شاعری میں کم ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے شاعری میں زیادہ یعنی اللہ اور رسول کی محبت اور ملت کا درد ہے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ شاعری اس سے خالی ہے. شروع کی شاعری بھی نہیں اور بعد کی بھی شاعری. تو اس لحاظ سے مطلب علامہ اقبال کی شاعری میں بھی وہ پہلو جو مطلب جدیدیت اور سید کے فکر سے متاثر ہیں یا غیر اسلامی فکر کے آئینہ دار ہیں، ان کو ہمیں بالکل رد کر دینا چاہیے، اور ان کی یعنی شاعری میں جو اچھے پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے. یہی ہمارا طریقہ ہے. یہ خود ما صف وداع ما قدر، یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اصول ہے، عمومی اصول ہے، اور یہ علامہ اقبال کو بھی لاگو ہوتا ہے، یا ہر کسی کو لاگو. اچھا جی، چوتھی بات یہ ہے کہ